نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، شریعت اسلام کے اندر نیک صحبت کی، نیک مجلس کی بڑی اہمیت ہے، اور نیک مجلس سے مراد وہ مجلس ہے کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ نیک مجلس وہ ہے کہ جس مجلس کے اندر اللہ کی اطاعت کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی جائے۔ نیک مجلس سے مراد وہ مجلس ہے کہ جس مجلس کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جائے۔ ایسی مجلس شریعت اسلام کے اندر نیک مجلس کہلاتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ تو سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے دوست کیسے بن جائیں؟ تو آگے اس کا جواب اللہ جل شانہ نے دیا، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جو لوگ میری دوستی میں سچے ہیں تو تم ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، تم بھی میرے دوست بن جاؤ گے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ شعراء جو ہیں وہ جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف بھی حد سے زیادہ ہی کر دیتے ہیں، اور جب کسی چیز کی مذمت بیان کرتے ہیں، کسی چیز کی برائی بیان کرتے ہیں تو برائی بھی حد سے زیادہ ہی کر دیتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ ان کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو حضرت نے عرض کیا کہ اگر عبادت کہہ دیتے تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک مجلس کے اندر ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو حضرت یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ شعر پڑھوں؟ تو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضرت آپ پڑھ دیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شعر اس طرح پڑھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا، کہ نیک لوگوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نیک مجلس اختیار کریں گے تو ان کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہوگا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم، عربی زبان کے ماہر، عربی علوم کے ماہر، آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ پہ بیعت فرما رہے ہیں۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگ تو مجھے بہت بڑا عالم سمجھتے ہو، لیکن جب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو اس وقت مجھے اپنی جہالت کا علم ہوا ہے۔ وہ فرماتے تھے، ایک نکتے کی بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منگوائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میں آپ سے ان اعمال کی محبت چاہتا ہوں جو اعمال مجھے آپ کے قریب کر دیں۔
تو کہتے ہیں کہ اس دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے پہلے نیک لوگوں کی محبت جو ہے وہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کی توفیق بھی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ملا کرتی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ ان سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔